دیکھا لیا کچھ نہیں, آج ضرور دن صحیح نہیں ہے. ارے اللہ کے بندو درود پڑھو یار. آگے چلتے ہیں. نئی نویلی دلہن کے گھر آنے پر خاندان کا کوئی شخص فوت ہو جائے, او ہو اس بیچاری دلہن کی تو خیر نہیں ہے نا, یہ منحوس آئی ہے, یہ گھر میں آئی اور فلاں کا انتقال ہو گیا. اس سے پہلے جو اتنے سارے مرے تھے وہ کس کی وجہ سے مرے یہ بھی بتا دو بھائی. اس بیچاری دلہن کا ہی بیڑا غرق کرنا ہے. عجیب مینٹلٹی لیول ہے. اللہ کرے یہ میرا بیان بعد میں بہنیں بھی سنیں میری, یہ عورتوں میں اس قدر ہے. اور اس سے اب وہی والی بات جو میں نے شروع میں کہی تھی, کتنی دل آزاری ہوتی ہوگی اس عورت کی. میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی, ایک نئے گھر میں آئی, اور آتے ہی مجھے سارا گھر منحوس کہہ رہا. اب سوچے تو صحیح اس کے دل پر کیا بیتتی ہوگی. نہ واپس جا سکتی ہے نہ ادھر رہ سکتی ہے, روزانہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام کیا جا رہا ہے. اور آگے چلیں. اچھا اسی طرح کسی عورت کے بیٹیاں ہی پیدا ہوں, پہلی بیٹی, دوسری بیٹی, تیسری بیٹی کا, یہ ہے ہی منحوس. اللہ کے بندو اس مرد کو منحوس نہیں بولتے جس کی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں. عورت اکیلی بچے پیدا کرتی ہے, یہ کیوں نہیں سوچتے؟ یہ ان لوگوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے جو بیٹی پیدا ہونے پر عورت کو تانے دیتے ہیں. حالانکہ آج سائنٹیفکلی یہ پروف ہے کہ بیٹا یا بیٹی پیدا ہونے میں بڑا کردار مرد کا ہوتا ہے, لیکن عورت تو بڑا سافٹ ٹارگٹ ہے نا, جو بولنا ہے بول دو, جیسا بولنا ہے بول دو. اس کے پاس تو دل ہی نہیں ہے بیچاری کے پاس, جتنا ذلیل کرنا ہے بہو کو کر دو. اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. اگر مرد اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے, اپنی بیوی کو تانے دیتا ہے, ساس اپنی بہو کو, نند اپنی بھاوج کو, ان سب کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. وہ بیچاری کیا کرے جس کے پاس بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں, بچے ہی پیدا نہیں ہو رہے. اللہ کی مرضی, اللہ کی دین ہے. ہم کون ہیں, ہمارے پاس اختیار کیا ہے؟ لیکن آج دل آزاری کرتے ہوئے, کسی کا دل توڑتے ہوئے, کسی کو منحوس کہتے ہوئے زبان نہیں اٹکتی ہے. یہ باتیں کہیں قیامت کے دن جہنم کے عذاب کا باعث نہ بن جائے. اسی طرح اگر کوئی عورت امید سے ہو تو اس کو میت کے قریب نہیں جانے دیتے. کہتے نہیں میت کے قریب جائے گی تو یہ بچے کے ساتھ مشکل ہو جائے گی. ایسا کچھ اسلام میں نہیں ہے. اگر اچھی طرح جوانی میں بیوہ ہو جانے والی عورت کو منحوس کہتے ہیں. اب میری زبان نہیں اٹھ رہی ہے, صحابہ کرام علیہ رضوان کیا جوانی میں شہید نہیں ہوئے؟ کیا حضرت حنظلہ 17 دن کی شادی والا دولہا, انہوں نے غزوہ احد میں شہادت نہیں پائی؟ اب سوچیں, میں آگے نہیں بولنا چاہتا, عقل مند میرا اشارہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جوانی میں کسی کا شوہر مر جائے, اس عورت کو منحوس کہنے والے کیا کہیں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے. اللہ کی مرضی ہے, جس کا جب وقت پورا ہو وہ چلا جائے. لیکن آج زبان اٹھاتے ہوئے سوچتا نہیں ہے کوئی. اسی طرح خالی کینچی اگر چلانا ہے, کوئی چلاتا تو کہتے گھر میں لڑائی ہوگی. وہ زبان کی کینچی بند کرو نا, لڑائی اس کی وجہ سے ہوتی ہے, وہ چلتی رہتی ہے, اس کو روکنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. کوئی خالی کینچی چلائے تو کیا گھر میں لڑائی ہو جائے گی؟ اور آگے چلیں, کہتے کسی کا کنگا استعمال کرے گا کوئی اور تو دونوں میں جھگڑا ہو جائے گا. ہاں بغیر پوچھے لاکھوں روپے ایک دوسرے کے ہڑپ کر جاتے ہیں, اس کا کوئی خیال نہیں, کنگا استعمال کرنے سے لڑائی ہو جائے گی. وہ پیسے ٹائم پہ دے دو دوسروں کے, قرضہ وقت پہ لوٹاؤ, لڑائی تو اس سے ہوتی ہے. اس کی فکر نہیں ہے, کنگے پہ جناب سوچے جا رہے ہیں. اچھا اور آگے چلیں, خالی برتن, یہ چمچ آپس میں ٹکراؤ گے تو گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جائے گا. ہاں سر ٹکرا رہے ہوتے ہیں, اس کی فکر نہیں ہوتی. دماغ ٹکرا رہے ہیں, گالی گلوچ ہو رہی ہے, اس سے نہیں روکیں گے. برتن نہیں ٹکرانے چاہیے. عجیب مطلب فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. اچھا بادلوں میں بجلی کڑک رہی ہو اور سب سے بڑا بچہ باہر نکلے گا تو بجلی اس پر گر جائے گی, تو پھر تو میرا خیال ہے ہر بارش میں 500-700 لوگ تو جانے چاہیے تھے. پھر کوئی نہ کوئی تو بڑا بھاری ہوتا ہے نا. تو عجیب عجیب بس باتیں ہیں. اچھا آگے چلیں, کہتے چھوٹا بچہ کسی ٹانگ کے نیچے سے گزر جائے تو اس کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے. میں نے بھی پہلی بار باتیں پڑھی ہے, ظاہر کتاب میں لکھی ہیں تو کچھ نہ کچھ ہوگا ہی جب لکھی ہیں, کہ ایسے بھی بے وقوف, ایسے بھی فالتو لوگ ہیں. میں تو سمجھتا ہوں یہ لوگ ہی فالتو ہیں, ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے دنیا میں, یہی سوچتے رہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کسی وجہ سے پریشانی لے آئیں. گھر میں پریشانی لگتا ہے بہت دنوں سے آئی نہیں ہے, کسی بہانے سے لے آئیں پریشانی. ایسا لگ رہا ہے کہ یوں ہو گیا تو یوں ہو جائے گا, یوں ہو گیا تو یوں ہو جائے گا. کمال ہے. اچھا بچہ سویا ہو تو اس کے اوپر سے کوئی پھلانگ کر گزر جائے تو بچے کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے. چلو جناب, تو ٹرین میں تو سفر کرنا ہی نہیں چاہیے, لوگ ویسے ہی پھلانگ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر سے. اچھا پھر مغرب کے بعد دروازے میں نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ بلائیں گزر رہی ہوتی ہیں. زلزلے کے وقت بھاگتے ہوئے زمین پر جو گر گیا وہ گونگا ہو جائے گا. چلو پھر کشمیر جا کے دیکھتے ہیں, بھی پچھلے دنوں ہی زلزلہ آیا تھا تو گونگا ہو جائے گا. اپنی طرف سے ساری باتیں جو ہے نا لوگوں نے بنائی بھی ہیں. رات کو آئینہ دیکھنے سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں. اللہ اکبر. اچھا اسی طرح سورج گرہن کے وقت امید والی عورت چھری سے کوئی چیز نہ کاٹے
کہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کا ہاتھ پاؤں یا کان وغیرہ کٹا ہوا ہوگا. استغفر اللہ. بہت ساری چیزیں ہیں. بہرحال آپ سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ یہ سارے وہمات ہیں, یہ سارے غلط باتیں ہیں. کوئی بدشگونی نہیں ہے, کوئی وقت, کوئی عمل, کوئی دن, کوئی نمبر, کوئی انسان, کوئی منوس نہیں ہوتا. آج یہ دماغ میں بٹھا لیں اور پیار سے. ہاں اب ایسا نہ ہو آپ بھی گھر جائیں, آستین چڑھائیں گھر والوں پر, سارا سال ہمیں کیا کیا سمجھاتی رہی, اب میں بتاتا ہوں بیان سن کے آیا ہوں, تو پھر یہ بھی لڑائی ہوگی نا. میرے بیان کے چکر میں لڑائی گھر میں نہیں کرنا. پیار سے, محبت سے انہیں سمجھائیں. ایک بڑی پیاری کتاب ہے, مکتبۃ المدینہ سے وہ کتاب حاصل کریں. پرابلم یہ پڑھتے نہیں ہے نا. اس کتاب کا نام ہی بدشگونی ہے. کمال کی کتاب ہے, میں تقریباً بیان اسی کتاب سے کر رہا ہوں. یہ بدشگونی کتاب لے جائیں, گھر والوں کو بٹھائیں. واقعی ہماری بہنوں کو بتانے کی ضرورت ہے, بیچاری وہ پرانی ماؤں سے, نانی سے, دادی سے سنتی آ رہی ہیں اور ہمیں بھی سناتی آ رہی ہیں. تو ان کو بٹھا کے سمجھا دیں کہ اسلام میں, شریعت میں کوئی انسان, کوئی نمبر, کوئی دن, کوئی وقت, کوئی مقام منوس نہیں. یہ سب میرے رب نے بنائے ہیں. تو یہ بالکل توہمات ہیں اور اس سے دل آزاریاں ہوتی ہیں, اس سے غیبتیں ہوتی ہیں, اس سے گناہ کے دروازے کھلتے ہیں. اب اسی طرح ماہ